السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 159 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فَبِمَا پس اس وجہ سے جو رحمتن رحمت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، تو فَبِمَا رحمتن پس رحمت کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الگ سے ترجمہ کرنا ہے تو ویسے کریں جیسے میں نے آپ کو پڑھا ہے۔ فَبِمَا رحمتن پس رحمت کی وجہ سے من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا آپ نرم واقع ہوئے ہیں، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کونتا آپ ہوتے، فظًا بد مزاج، غلیظ القلب سخت دل، تو قلب دل کو کہتے ہیں، غلیظ سخت کو، غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا ضرور وہ سب منتشر ہو جاتے۔ تو یہاں پہ الف کو ڈراپ کر دیا جائے گا اور موقع کے لحاظ سے صرف لام زبر لا کا ترجمہ کیا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے ضرور بر ضرور، یقیناً، جس میں کوئی بھی شک نہ ہو۔ لانفضوا ضرور وہ منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے گرد و پیش سے، فاعفو پس آپ درگزر کیجیے، عنہم ان سے، واستغفر اور بخشش طلب کیجیے، لہم ان کے لیے، و اور، شاورہم مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر اہم معاملے میں، فاذا پس جب، عزمت آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کیجیے، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لام کے ساتھ اگر الف ہو تو ترجمہ ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو احد کے دن جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ پہلے فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی، تو انہوں نے سنگین غلطی کی کہ میدان چھوڑ کر فرار اختیار کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی ملامت نہیں کی، بلکہ حسن و اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو نرم دلی اور احسان سے کام لینا چاہیے۔ غصہ شیطانی کام ہے، غصے سے کبھی معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ نرم دلی سے اور احسان سے اور عقل مندی سے ہی حل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ہی ضروری دو چیزیں ہیں۔ سخت دلی کے ساتھ یا بد اخلاقی کے ساتھ کبھی لوگ قریب نہیں آ سکتے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے کہ جس کو نصیب ہو، جو کوئی کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے یہ انعام نصیب فرماتے ہیں کہ وہ نرم دل ہوتا ہے، اخلاق مند ہوتا ہے، اور سب سے بہترین حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا۔ پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو بہت ہی مشہور کلمات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی،
اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کے بارے میں بہت ہی زیادہ احادیث ہیں، دل چاہتا ہے کہ ساری کی ساری پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں کے ٹائم کا بھی خیال ہے تو کچھ شارٹ کٹ میں تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں کہ جیسے ایک دیہاتی کا مسجد میں پیشاب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ صحابہ کرام کو بھی منع کیا اور پانی انڈھیلنے کا حکم دیا، اور لوگوں کی آسانی کا خیال رکھتے ہوئے امام کو چھوٹی قرت کرنے کے لیے کہنا، اور ایک صحابی کا نماز کی حالت میں بولنا، لوگوں کا اس پر چلانا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کہنا بلکہ نرم دلی سے یہ بتا دینا کہ نماز میں صرف قرت، تسبیح، تکبیر وغیرہ ہی ہوتی ہے، کہ آپس میں بات چیت درست نہیں، بڑی نرمی سے بتا دینا۔ اور یہ جو احادیث ہے نرم دلی کے بارے میں، تو ان کا تو اسپیشلی طور پہ لیکچر ہی تیار کرنا پڑے گا۔ آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ اگر بد اخلاق، سخت زبان، سخت دل ہوتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے تو ایک ایک کر کے سب آپ سے الگ ہو جاتے اور دعوت کا کام رک جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم خو، نرم زبان، خوش مزاج اور رحم دل بنایا ہے۔ اور یہ حدیث پڑھنا تو بہت ضروری ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن پاک میں ہے سورۃ الفتح میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیت تورات میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عرب قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو مدینہ کے سب مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں سب مسلمان تھے، سب کافروں کا صفایا ہو چکا تھا، اور اب تک یہی ہے کہ وہاں کوئی نان مسلم داخل نہیں ہو سکتا، وہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، فرمایا کہ ان سے آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس درگزر کیجیے، جیسا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ کتنے پیارے کلمات ہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق مند، رحم دل، نرم دل اور ہر عیب سے پاک تھے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا، نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ احادیث پڑھ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر یہ دل چاہتا ہے کہ کسی کو معاف کر دیا جائے۔ کسی نے کوئی آپ سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ کسی نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام نہیں کیا تو غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، بلکہ احسن طریقے سے بات کر لیں۔ بہت سی نصیحتیں ہیں ان آیات میں۔ آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو مسلمانوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ سے بہت سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باری باری بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر کہا شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں گے،
اور اگر آپ ہمیں حکم دے کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد مدینہ سے بہت دور ایک جگہ کا نام ہے تک لے جائیں تو ہم ضرور لے جائیں گے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پہ مشورہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ نصیحت ملتی ہے، یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی سے ضرور مشورہ لیں۔ جو آپ کے قریبی ہوں، جن کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہوں، ضرور مشورہ لے لیا کریں۔ یہ سنت ہے، اور سنت کے اوپر عمل کرنا ثواب بھی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اور حدیث سنیے، بہت چھوٹی ہے لیکن اہم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے۔ تو یہ بھی بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کسی کی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور انعام ہوتا ہے۔ اور مشورہ دیتے وقت ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اچھا اور بہترین مشورہ دیں۔ اس میں کوئی سیاست نہ ہو، کوئی کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایمانداری سے مشورہ دیں۔ بہتری نظر آتی ہے تو بہتری بتا دیں، نقصان نظر آتا ہے تو نقصان بتا دیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہ چھپائیں جو اس کے لیے بہتر ہو اور یا پھر اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور پھر یہ بھی نہ سوچیں کہ میں نے یہ مشورہ کیا ہے تو دوسرے کو یہی کرنا چاہیے، پھر اس کی مرضی ہے، وہ خود مختار ہے، وہ چاہے تو آپ کے مشورے کے اوپر عمل کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشاورت کے بعد جس چیز پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد آخری فیصلہ امیر ہی کا ہوگا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ سارا اعتماد توکل اللہ ہی کی ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل پر یا ان کے فہم پر۔ توکل بڑی اچھی صفت ہے اور وہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ نے فلاں سے مشورہ لیا تو اس کی بات پر آپ نے بھروسہ کیا اور آپ نے وہ کام کر دیا۔ آپ اس کے مشورے کو چوز کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بھی فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں تو اسی کے لیے کافی ہے جو وہ بھروسہ کرے گا اللہ پر۔ آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دام کرواتے ہیں، نہ بدشگنی لیتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی کسی سے جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں کرواتے اور نہ بدشگنی لیتے ہیں، یعنی کسی کی آنکھ پھڑکی تو بدشگنی لے لی، کوئی بلی راستے سے گزر گئی تو بدشگنی لے لی، تو ایسے لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور 70,000 آدمی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اس کی وضاحت خوب اچھی طرح سے میں نے قیامت کا بیان میں ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو اس کا لنک بھی یہاں پہ بھیجوں گی انشاءاللہ، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔